لوگ کمزور ہیں یا لوگ کمزور کر دیے جا رہے ہیں اور لوگ ان کو دھوکہ دے رہے ہیں، تو انسان کمزور سے کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اب ہماری طاقت کا سرچشمہ، منبع اور ذریعہ اور سورس صرف ایک ہے، وہ ہے اللہ سے تعلق۔ لوگ سمجھتے ہیں ہتھیار کے ذریعے ہم طاقت حاصل کر سکتے ہیں، یہ بھی ایک ذریعہ ہو سکتا ہے ایمان کے بعد۔ لوگ سمجھتے ہیں پیسے سے ہم طاقت حاصل کر سکتے ہیں، یہ بھی ایک ذریعہ ہو سکتا ہے ایمان کے بعد۔ لوگ سمجھتے ہیں جان پہچان اور وسیلوں سے طاقت حاصل کر سکتے ہیں، یہ بھی ایک ذریعہ ہو سکتا ہے ایمان کے بعد۔ لیکن سب سے اصل ذریعہ ہمارا اللہ سے تعلق ہے۔ صحابہ کی زندگی کو دیکھیے، ان کے پاس مالی اعتبار سے کچھ بھی نہیں، ہتھیار کے اعتبار سے کچھ نہیں ان کے پاس، پہچان کے اعتبار سے کچھ بھی نہیں، چل لوگوں کو لوگ پہچانتے تھے ورنہ عربوں کو پہچانتا بھی نہیں تھا جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نہ آئے۔ میرا بات، اس کے باوجود آپ دیکھیے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ان کو ایمان کی دعوت دی، ایمان قبول کرنے کے بعد رب العزت سے گہرا تعلق اور ناطہ جوڑنے کے بعد دنیا میں سب ان کو پہچانے۔ پھر اللہ رب العزت ان کو سب کچھ عطا کر دیا جو دنیا کی زندگی میں انسان کو لگتا ہے، بلکہ اتنا کچھ عطا کیا کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، جس کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو لہٰذا انسان کمزور ہے، صرف اس کے قوت کا ایک ہی راز ہے، وہ اللہ رب العزت سے اس کا گہرا تعلق یاد رکھیے، اور یہی اس کے نجات کا ذریعہ، یہی میری اور آپ کی نجات کا یاد رکھیے ذریعہ ہے۔ اب آئیے، چونکہ میرا عنوان تہجد، قیام اللیل، صلاۃ اللیل، رات کی نماز، تراویح کے اوپر یاد رکھیے، تو آئیے پہلے اسلام میں نماز کی اہمیت کیا ہے میں سمجھتا ہوں زیادہ تفصیلات میں جانے کے لیے۔ اسلام میں نماز کی بڑی اہمیت ہے۔ اسلام میں نماز کی وہ اہمیت ہے کہ ایک فریضہ ہے، ایک ایسی عبادت جو اللہ رب العزت نے مسلمان پر 5 وقت فرض کی۔ فرض کے علاوہ آپ اگر دیکھیں تو اس میں نفل ہے، اس کے علاوہ ان نوافل کو جو اللہ کے رسول نے ہمیشہ ادا کیا ان کو موقع کیا، ان نوافل کو جو کبھی ادا کیا کبھی نہیں کیا ان کو سنتیں کہتے ہیں، ان نوافل کو جو آپ نے مختلف اوقات میں ادا کیے، مختلف رکعتوں کی شکل میں مختلف طریقوں سے، ان کے نام بھی آپ کو مل جائیں گے۔ فجر تو ہو گئی فرض ہے، لیکن سورج نکلنے کے بعد آپ نماز پڑھ رہے، اشراق کہہ رہے ہیں، اردو زبان میں اشراق کہتے ہیں، چاشت کہتے ہیں، اوابین کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیے صلاۃ الخسوف ہے، صلاۃ الخوف ہے۔ اس کے بعد آپ کتنی نمازیں کہ انسان شکر کے لیے پڑھ لیتا ہے، توبہ اور استغفار کے لیے جو اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے، شکر کے لیے جو اللہ کے سامنے جو ہے سجدہ کرتا ہے، مصیبت اور پریشانی کے اندر اللہ کے سامنے نماز پڑھتا ہے۔ تو نماز آپ دیکھیے اتنی نوافل آپ کو ملیں گی جس کی کوئی انتہا نہیں۔ تو اسلام تو نماز کو بڑی اہمیت دیتا ہے، یہ مومن کا نور ہے، یاد رکھیں، یہ مومن کا وہ سرمایہ جس سے وہ تجارت کرتا ہے اعمال کے اعتبار سے، یہ مومن کے چہرے کا نور اور وہ سودا ہے، وہ سامان تجارت ہے جس کے ذریعے وہ آخر میں انشاءاللہ کامیابی پاتا ہے، اور جس کو حاصل کرتا ہے اور جس کو دیکھ کر وہ کامیابی۔ مرنے کے بعد جس چیز کا سب سے پہلے حساب ہونے والا اللہ کے معاملات میں وہ کیا ہے؟ نماز، اور بندے کے معاملات میں وہ کیا ہے؟ وہ خون۔ تو اللہ کے معاملے سے پہلے حساب نماز، بندوں کے معاملے میں سب سے پہلے حساب خون کا ہونے والا۔ تو آپ اندازہ لگائی نماز کی کتنی اہمیت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے نماز کی جو کیفیت آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ روایت کے اندر الفاظ دیکھیے اس طرح سے، سنن ابو داؤد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی انتہائی اہم معاملہ پیش آ جاتا تو آپ نماز کی طرف دوڑتے۔ کوئی انتہائی اہم معاملہ پیش آتا، کوئی مصیبت، پریشانی، مشکل، فیصلہ لینا ہے، آندھی طوفان، آپ نماز کے لیے چلے جاتے، آپ نماز کے لیے بڑھ جاتے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم راستہ تنگ کر دیے جاتے ہیں، آپ دنیا کے اعتبار سے مشقت اور مشکلوں سے گزرتے ہیں تو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک یہ نماز ہوا کرتی۔ اور مسند احمد کی روایت کے الفاظ یوں ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کاروبار حیات میں شدت اور تنگی، دنیا کے معاملات میں شدت اور تنگی، تکلیف محسوس کرتے تو بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیتے تھے اور کہتے ہیں بلال نماز کے لیے اقامت کہو اور ہمیں راحت پہنچاؤ، اقامت کہو بلال اور ہمیں راحت پہنچاؤ۔ مطلب جب کوئی تنگی اور مشکل ہوتی آپ نماز کی طرف جاتے، بلال سے کہتے ہیں کہ اب اقامت دو اور اس کے ذریعے راحت پہنچاؤں گا، تو آپ اس کو راحت کا سامان بتا رہے ہیں۔ مومن کا یہ نور ہے، مومن کا یہ وہ سرمایہ جو جمع کرتا ہے، یاد رکھیے۔ تو نماز ویسے ہی بہت 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 زیادہ اہم جو عبادت ہے، یاد رکھیے، لیکن ہم اس نماز میں ایک مخصوص عبادت کا تذکرہ کر رہے ہیں اور وہ ہے رات کی نماز جو عشاء کے بعد سے لے کر فجر کے پہلے تک پڑھی جاتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز بہترین عمل ہے جو اس سے جتنا چاہے فائدہ اٹھائے۔ نماز ایک بہترین عمل ہے جو اس سے جتنا چاہے فائدہ اٹھا لے۔ بہرحال آج میرا موضوع نماز نہیں ہے، تہجد کی نماز۔ تو آئیے تہجد کی نماز کے تعلق سے کچھ باتیں سیکھتے ہیں تاکہ انشاءاللہ عزیز اپنے زندگیوں میں یہ عمل ہم داخل کرنے کی کوشش کریں، یاد رکھیے، تاکہ رات میں جب لوگ جاتے ہیں، لوگوں کے رشتے رب سے ٹوٹ جاتے ہیں، عام طور سے ذکر و اذکار لوگ چھوڑ دیتے ہیں، یا پھر لوگ لہو اور لعب جس کو یا لغویات میں رات میں جس کو کہیں گے فالتو وقت گما کی باتیں کرتے ہیں، یا رات میں جو برائی کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، زنا، برائی ہے نا، اندھیرے میں ہے
نا اس طرح کے اعمال کرنے لگتے ہیں، تو اس وقت ایک بندہ اٹھتا ہے، بستر سے اپنے آپ کو الگ کرتا ہے، ٹھیک ہے، بستر کے نرم پہلو توڑتا ہے اور اٹھ کر مشقت برداشت کرتا ہے، کبھی سردی کی برداشت کرتا ہے، کبھی گرمی کی مشقت برداشت کرتا ہے، کبھی پانی کے ٹھنڈے اور گرم مشقت کو برداشت کرتا ہے، کبھی جو ہے موسم کی وجہ سے کرتا ہے، کبھی صحت کے اعتبار سے کرتا ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو منا لیتا ہے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اٹھ جاتا ہے اور اٹھ کر وضو کرتا ہے، وضو کر کے اچھے سے وضو کرنے کے بعد احسن طریقے سے یاد رکھیے وہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور اپنے رب سے رشتہ قائم کرتا ہے، اپنے رب سے تعلق قائم کرتا ہے، یاد رکھیے اللہ کے سامنے عاجزی کرتا ہے، انکساری کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے، نماز سے ہٹ کر تلاوت قرآن کرتا ہے، تو رب العزت کو بے حد بے حد بے حد پسند کرتا ہے۔ دن میں تو کرتے ہیں لیکن صد افسوس یا افسوس کی بات ہے ان لوگوں کے لیے جو فرائض ادا نہیں کرتے۔ میں تو نفل کی بات کر رہا ہوں، لیکچر ہی نفل پہ ہو رہا ہے، فرائض پہ تو نہیں ہو، صد افسوس ہے، لیکن نوافل کا اگر یہ اجر ہے تو میں سمجھتا ہوں اس کے اجر کو سمجھ کے آپ فریضے کا یا فرائض کا اجر کیا ہوتا ہے اندازہ لگا سکتے۔ اور اس بات کو میری یاد رکھیں، اس بات کو یاد رکھیں، سلف صالحین کے نزدیک، صحابہ تابعین تبع تابعین کے نزدیک فرائض تو فرائض تھے، سب کو اس پر عمل کرنا ہی تھا، اس میں کوئی خصوصیت نہیں تھی کہ انسان فرض کر رہا ہے 5 وقت نماز، آج تو بولیں گے 5 وقت نماز پڑھا تو فرشتہ ہی ہے، لیکن یہ کوئی خصوصیت نہیں تھی، خصوصیت یہ تھی کہ انسان اللہ رب العزت رات میں اپنا تعلق وہ کرے، معلوم، اور بہت اہم تھا۔ سلف صالحین میں یہ بات عام تھی کہ وہ رات کی نمازیں پڑھتے، کچھ صحابہ کو دیکھا جاتا کہ وہ پوری رات نماز پڑھتے۔ اب آپ کہیں گے پھر سوتے کب؟ ظاہر سی بات ہے نماز رات بھر پڑھ کے کچھ حصہ سوتے بھی تھے، لیکن اکثر چونکہ نماز پڑھتے تو ہم کہہ رہے پوری اور کوئی واقعی میں پوری رات نماز پڑھتے اور دن میں کسی وقت آرام کیا، پوری رات عبادت کر رہے، کچھ کا حال یہ کہ آدھی رات عبادت کر رہے ہیں، کچھ کا حال یہ کہ 1/3 کر رہے ہیں، کچھ کا حال یہ کہ 1/5 کر رہے ہیں، کچھ کا حال یہ کہ 1/6 کر رہے ہیں، 1/6 رات کو بانٹ رہے ہیں نماز، اور کچھ ایسے بھی تھے جو بہت قلیل مختصر 2 رکعت ہی پڑھ رہے ہیں لیکن پڑھ رہے ہیں، یہ ان کا معاملہ تھا اور یہ ان کے تقوی کی علامت کیا گیا، ورنہ نماز فرائض ادا کر سب کا کام سبھی کرتے تھے، یہ ان کی خصوصیت ہے۔ رات میں اٹھنا یہ اللہ کے عاجز بندوں کا شیوا ہے، جو اللہ رب العزت کے عاجز بندے ہوتے ہیں، ان کی ساری اختیار کرنے والے بندے ہوتے ہیں، یہ ان کا شیوا، ان کا طریقہ ہے کہ وہ رات کی نمازوں کو پڑھتے ہیں۔ تو تہجد کا ہم کوشش کریں، تہجد، قیام تراویح، صلاۃ اللیل، رات کی نماز، اس کا ہم خاص اہتمام کرے۔ صحیح مسلم کی روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں فرض نماز کے بعد افضل ترین نماز صلاۃ اللیل یعنی تہجد ہے، فرض نماز کے بعد سب سے افضلین ترین نماز صلاۃ اللیل ہے، مطلب رات کی نماز ہے، اور اکثر علماء نے اس پہ ہی راجع اتفاق کیا کہ اس سے مراد تہجد نماز ہے۔ فرض نماز کے بعد اگر کوئی افضل عبادت ہے تو کون سی عبادت؟ نوافل میں سب سے افضل عمل تہجد ہے، فرض نماز کے بعد اگر کوئی افضل عمل ہے تو صلاۃ اللیل ہے، رات نماز ہے، قیام اللیل رات کا کھڑے ہونا ہے، کھڑے ہونے سے مراد نماز کے لیے رات کی نماز ہے، یہ سب سے افضل عمل ہے، یاد رکھیے فرض کے بعد۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم فرائض کا تو اہتمام کریں، نوافل میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، کیونکہ نوافل کا اہتمام کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ہماری بہت تائید اور نصرت کرتا ہے، ہمارے دلوں سے بیماریوں کو، پریشانیوں کو، دکھ کو، تکلیفوں کو دور کر دیتا ہے، ہماری دعاؤں کو، حاجتوں کو، منتوں کو، مرادوں کو قبول کر لیتا ہے رات کا وقت، اس کے بڑے فضائل ہیں، بڑے فضائل۔ فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز اگر کوئی نماز ہے نمازوں کے بعد تو وہ صلاۃ اللیل ہے، رات کی نماز ہے، قیام اللیل ہے، تہجد ہے، تراویح کی نماز ہے، یا جو ہے قیام اللیل، یہ یاد رکھیے رات کی نماز ہے۔ اسی طرح جو ہے یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود کی اگر ہم مثال لے لیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ فرائض کے علاوہ اتنا نفل پڑھتے، خاص طور سے رات میں، کہ روایت کے اندر آتا ہے، بخاری کی روایت ہے، آپ رات کو اتنا طویل قیام کرتے، اتنے لمبے قیام کرتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک سوج جاتے تھے، ایسے سوج جاتے تھے جیسے اب پھٹ جائیں، اس کو بولتے ہیں ورم آ جانا، سمجھ رہے ہیں؟ سوجن سمجھ، باڈی پھول جاتی ہے، ایکسس کام کر زیادہ، جب ماس پیشیاں جس کو کہتے ہیں، مسلز جو ہوتے ہیں انسانی باڈی میں، جب وہ کسی چیز کا اوور لوڈ ہوتے ہیں، وزن اٹھا لیتے ہیں تو سویلنگ، سمجھ رہے ہیں بات؟ اگر کسی نے کثرت کی ایکسرسائز اور زیادہ کر لی اس کی طاقت سے کی باڈی سوج جائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کس سے قیام کرتے راتوں میں کہ اس قیام کی وجہ سے، اس کھڑے ہونے کی وجہ سے آپ کے قدم مبارک سوج جایا، سویل ہو، سمجھ رہے ہیں؟ ایسے سوج جاتے تھے کہ روایت میں الفاظ آتا ہے، اس کا ترجمہ علماء کرتے ہیں پھٹ جانے، سمجھ اتنا آپ راتوں میں۔ اور ایک مرتبہ آپ کی زوجہ نے پوچھ لیا، آپ کی بیوی نے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنی عبادت کرتے، حالانکہ آپ تو بخشے بخشائے، آپ کے تو معاملات جو بخشے بخشائے آپ،
پھر کیوں کرتے ہیں؟ تو کہا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بخشا ہے تو شکر گزار بندہ بننے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں۔ میرے رب کا حال ہم کو پتہ ہی نہیں، یقین مستظن رکھتے اپنے رب سے کہ ہمارا رب ہمارے گناہوں کو معاف کر کے، ہماری کوتاہیوں کو معاف کر کے ہم کو بخش دے گا انشاءاللہ، لیکن ہم کو تو پتہ بھی نہیں۔ لیکن اس کے بعد بھی کتنے آرام، اپنی من مانی اللہ سے تعلق کمزور سے کمزور ہوتا ہے۔ یہاں تو میں نفل کی بات کر رہا ہوں، ہمارے فرائض غائب اللہ میں، یہاں تو رات میں اٹھنے کی بات کر رہا ہوں، فجر نہیں ہوئی تو پھر رات میں اٹھنے کا کیا معاملہ، سمجھ رہے ہیں کتنا اہم ہے، یاد رکھیں یہ نمازوں کا خاص اہتمام کرے۔ صلی اللہ علیہ وسلم بخشائے ہونے کے باوجود اتنا پڑھتے کہ پیروں میں سجن آ جاتی، سوج جاتے، پیر موٹے ہو جاتے کہ آپ کی زوجہ پوچھ رہی ہے کہ آپ تو بخشائے پھر کیوں اتنی نماز پڑھتے ہیں؟ آپ فرما رہے کیا میں اللہ کے شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم خاص اہتمام کریں۔ آئیے اور یاد رکھیں خصوصاً رمضان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معاملہ اور بڑھ جاتا ہے۔ عام دنوں کی قیام اللیل آپ کی ہوتی ہے لیکن رمضان میں مخصوص عمل آپ کرتے ہیں۔ آئیے صحیح بخاری کی روایت ہم دیکھتے ہیں، روایت کے الفاظ اس طرح سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل کا خصوصاً رمضان میں اہتمام کرتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ اس طرح سے ہیں، جب ماہ رمضان کا آخری عشرہ آ جاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی راتوں کو زندہ کرتے، راتوں کو جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے اور عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے، خود بھی جاگتے اور عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے۔ اور ظاہر سے رات میں کون سی عبادت کریں گے؟ قیام کرنا، نماز پڑھنا، تلاوت قرآن کرنا، ذکر کرنا، استغفار، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، دعائیں کرنا، یہی تو تھا رات۔ اب ظاہر سی بات ہے عورتوں کا معاملہ لے لے، جو عورتیں پاکیزہ ہے وہی سب کر سکتی، جو ناپاکی کی حالت میں نماز چھوڑ کے وہ سب کر سکتی، وہ استغفار کر سکتی ہے، ظاہر سی بات ہے اس کے لیے ان کو غسل کی ضرورت ہے، استغفار کر سکتی ہے، دعائیں کر سکتی ہے، نماز نہیں پڑھیں گی۔ دیکھ رہے اپنے گھر والوں کو جگاتے اٹھاتے، اور مطلب قیام اللیل تو اہم ہے، رمضان کی قیام اللیل اور اہم ہے، اور رمضان کی آخری عشرے قیام اللیل اور اہم ہے کہ اللہ کے رسول خود جاگ رہے ہیں، گھر والوں کو جگا رہے ہیں، تو ہمیں قیام اللیل کا تو یوں ہی اہتمام کرنا چاہیے، رمضان میں بالخصوص کرنا چاہیے، اور رمضان کے آخری عشرے کی راتوں میں تو اور بالخصوص، اور اس کے اندر بھی اگر اور اندر جاؤں تو رمضان کی آخری عشرے کی طاق راتوں میں تو اور بالخصوص کرنا چاہیے، کیونکہ وہ شب قدر بھی ہو سکتی ہے پانچوں میں سے کوئی، عام دنوں میں بھی، رمضان میں بھی، رمضان کی آخری 5 راتوں میں جو طاق، بہت اہتمام قیام اللیل یاد رکھیں، راتوں کی نماز کا یاد رکھیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود پڑھ گھر والوں کو دیتے، ٹھیک ہے، رمضان کے اندر آپ اہتمام زیادہ کرتے جاتے ہیں۔ اسی طرح بخاری کی روایت، جس نے ماہ رمضان کی راتوں میں قیام کیا، من قام، جس نے ماہ رمضان کی راتوں میں قیام کیا، نماز پڑھی، ایمان اور اس نیت سے کہ اللہ اس کا اجر دینے والا ہے، غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اللہ اس کے پچھلے تمام، جو رمضان میں قیام کرے راتوں میں اس نیت سے احتساب کی کہ اللہ اس کا مجھے بدلہ دینے والا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ایک روایت میں ونصام رمضان، رمضان میں روزے رکھے ایمان اور احتساب کی سے کہ اللہ اس کا اجر دے گا، اس کے پچھلے گناہ، یہاں کا من قام رمضان، جو رمضان کے اندر قیام کرے، اور قیام کے ساتھ کیا کرے، اس نیت سے قیام کرے کہ اخلاص کے ساتھ، کسی کو دکھانے کی نیت سے نہیں، شور غل کے لیے نہیں کہ اب پورے لوگ نماز پڑھے تو میرے کو بھی جانا پڑے گا، لوگ پوچھیں گے مسجد میں تم رات میں دکھ رہے ہیں رمضان، نہیں، احتساب سے اللہ مجھے اجر، پھر جماعت سے ہو جائے تو افضل، نہ بھی ہو تو انفرادی، تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائے۔ آئیے صحیح بخاری کی ایک اور روایت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ہمارا رب ہر رات کی آخری تہائی سے، ایوری نائٹ، رمضان خاص نہیں، رمضان کے بارے میں 2 روایتیں ہوگی، ایک آپ کو جاگتے آخری عشرے میں جگاتے گھر والوں کو، اور دوسری قیام کرنا، اب دوسری اس میں عام بات کیا حدیث سنیے غور سے، ہمارا رب ہر رات کے آخری تہائی حصے میں آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے اور کہتا ہے، کون ہے جو مجھے پکارے اور میں اس کی دعا کو، انا الملک، کون ہے جو پکارے اور میں اس کی دعاؤں کو قبول کروں، اور اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتا ہے، کون ہے جو مجھ سے کچھ مانگے اور میں اسے عطا کروں، کون ہے جو دعا مانگے اور میں قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے مانگے اور میں اس کو عطا کروں جو وہ چاہتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد اللہ فرماتا ہے، کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے اور میں اسے بخش، اور یہ معاملہ ہر رات مصیبتوں میں پریشان لوگ، دکھوں سے پریشان لوگ، بیماریوں سے پریشان لوگ، دعاؤں کے تعلق سے کہ وہ ہماری دعائیں اللہ سے ہم کو قبول کروانا ہے، اپنی منتیں، مرادیں، حاجتیں پوری کروانا ہے، تو در در جانے کی اور بھٹکنے، یہ وہ وقت ٹائم، یہ وہ سمے جس گھڑی اگر اٹھ جاؤں گے تو اللہ رب العزت ندا اور آواز لگائی جاتی ہے کوئی مانگنے والا، میں دینے بیٹھا ہوں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، میں دعائیں، ہے کوئی کچھ مانگنے والا، میں اس کو عطا کرنے بیٹھا ہوں، اور اللہ فرماتا ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، تو دنیا میں کچھ نہیں آخرت کا، تو میں وہ بھی دینے بیٹھا، اور یہ سلسلہ ہر رات تیسرے پہر، آخری پہر ہوتا ہے، اور یہ کب ہوتا ہے، اس کو بولتے ہیں سحر کا وقت،
اگر آپ کو کچھ نہیں سمجھتا تو سحر کا وقت، مطلب سحر کے خاتمے سے پہلے کا وقت، رمضان کے اندر سحر کا خاتمہ اتنے بجے، اس سے پہلے کا وقت رات کا تیسرا حصہ ہوتا ہے، اور عام طور سے اس وقت میں سحر کا، اس لیے میں سحر کا وقت، ورنہ رات کا تیسرا پہر مطلب فجر سے پہلے کا ٹائم، فجر ہونے سے پہلے کا ٹائم، سمجھا؟ تو اس وقت اللہ تعالیٰ آواز لگاتا ہے، کوئی ہے دعا مانگنے والا، میں دعا قبول کرنے بیٹھا ہوں، کوئی ہے چیز جو مانگنا چاہتا ہے میں اس کو عطا کرنے بیٹھا ہوں، کوئی ہے مغفرت طلب کرنے والا میں اس کی مغفرت کرنے کے لیے، اور یہ سلسلہ ہر رات ہوتا ہے، یہ رمضان کے لیے خاص ہے، رمضان میں تو اس کا معاملہ فضیلت اور بڑھ جائیں گے، اور رمضان کے آخری عشرے میں اور بڑھ جائیں گے، اور رمضان کی آخر راتوں میں سبحان اللہ، کیونکہ ویسے وہ راتیں مبارک، اور پھر اس میں یہ آخری پہر تیسرا پہر، سمجھ رہے ہیں؟ اور سلف صالحین ان سب کو انکیش ہے، وہ ایسی جگہ پہ انویسٹ کرنے کی عادی تھے جہاں ان کو ریٹرنز اور بہت زیادہ اور وہ کرتے تھے، جس ہاں پر ہوتا ہے نا چتر چالاک، کیا کر رہا ہے چتر چالاک، کی کمائی آ رہی ہے تو کمائی کو نہیں خرچ کرتا، کمائی کو کہیں اور انویسٹ کر کے انویسٹمنٹ کے ریٹرن سے خرچ کرتا تھا، آپ بولتے دیکھو کمائی لیتا ہے، کمائی کو انویسٹ کرتا ہے، وہ الگ اس کا جمع ہو رہا پھر اس سے ریٹرن سے وہ کرتا ہے، اس آدمی کو چتر بولتے ہیں، ٹھیک ہے جو کما کے خرچ کر رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن ایک آدمی کماتا ہے، کمانے کا آدھا حصہ انویسٹ کرتا ہے، انویسٹمنٹ کا ریٹرن بھی کمائی واپس ہے، وہ کیا کر رہا ہے ایک طرح سے ایسٹس ڈیولپ کر رہا ہے، آپ بولتے بڑا چتر چالاک ہے یار، کیا دنیا بنا لیا، انکم آتی تھی میں نے پورا خرچ کر دیا، اس نے انویسٹ کیا، کہیں کام کے علاوہ بزنس بھی کرتا تھا، بزنس کا بھی ریٹرن، آج دیکھو ریٹائرمنٹ کے بعد بھی وظیفہ بھی چالو ہے، یہ چملا ہوتا ہے چتر چالاک۔ تو صحابہ ایسی چتر چالاک ہوشیار تھے آخرت کے، سلف صالحین کا طرز یہی تھا کہ بہت چتر چالاک تھے، بہت دیکھ بھال کی انہوں نے آخرت کے، بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے، بہت زیادہ، اسی کو امتحان یاد رکھیں، فائدے دیکھ سب سے افضل نماز، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں خاص ہے، رمضان میں گھر والوں کو اٹھا کے اس کو پڑھاتے، اس کے بعد یہ وہ وقت کے آخری پہر ہے، ویسے تو عشاء کے بعد سے شروع ہوتا ہے لیکن سب سے افضل ترین وقت اس کا تیسرا پہر ہے، تو اللہ تعالیٰ آواز لگاتا ہے آئیے جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ اپنے بندے کے قریب ترین اس وقت ہوتا ہے، اللہ اپنے بندے کے قریب ترین اس وقت ہوتا ہے جب رات کا آخری پہر ہوتا ہے، اللہ بندے کے سب سے قریب کب ہوتا ہے؟ جب رات کا آخری پہر ہوتا ہے، اگر اس وقت اللہ کا ذکر کرنے والوں میں تم ہو سکتے ہو تو شامل ہو جاؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ دے رہے ہیں، اگر اس وقت اللہ کے ذکر کرنے والوں میں تم شامل ہو سکتے ہو تو ہو جاؤ، اللہ سب سے قریب ترین انسان رات کے آخری حصے میں ہوتا ہے، اور آپ کو معلوم اللہ سب سے قریب ترین بندہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، تو اگر دونوں روایتوں کو ہم ملا لیں تو اللہ سے سب سے قریب آدمی سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اور اگر رات کے آخری پہر کا وہ سجدہ ہو تو اور قریب ہو جائیں گے، سب سے قریب اللہ بندے سے رات کے آخری پہر ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ سجدے میں سب سے قریب ہوتا ہے، تو کیوں نہ اس وقت نماز پڑھی جائے تاکہ قریب سے قریب ہو جائے، اور جب ایک بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے دنیا کی وسیلوں کی دنیا کی ضرورت نہیں پڑتی، اپنے معاملات کو نکلوا لیتا اپنے رب سے، جیسا لوگ جان پہچانے تو منوا کے اپنے کام نکال لیتے کی پہچان رب العزت سے ہوتی ہے، منوا لیتا ہے اپنا کام، وہ بنا لیتا اپنی آخرت دنیا میں رہتی ہے، رات میں یہ کمال رات میں ہو سکتا ہے، ہم کوشش کریں کہ ہم اس کے لیے جدوجہد بولوں گا، آج کے زمانے میں کوشش نہیں، مجاہدہ ہو جائیں گا، بہت اسٹرگل ہے، کیونکہ جو لائف سٹائل ہم جیتے نا وہ لائف سٹائل یہ ہے کہ دن بھی برباد اور رات بھی برباد کرنے والا لائف سٹائل، دن برباد فالتو کاموں میں، رات برباد فالتو کاموں میں، دونوں برباد ہوتے ہیں، راتوں میں دیر تک جاگنا اور پھر آدھی رات گئے تیسرے پہر کو سونا، تیسرے پہر سے سونا تو سورج چڑھنے تک سوتے رہتے، تو تب جا کے ہمارا معاملہ یاد رکھیے جو قومیں سورج کو اٹھاتی ہے دنیا میں کارنامے انجام دیتی ہے، اور جن کو سورج اٹھاتا ہے وہ کچھ نہیں کر پاتی ہے، مطلب جو قومیں سے نکلنے سے پہلے اٹھ جاتی ہے کچھ کر جاتی ہے، اور جن کو سورج نکلنے کے بعد اٹھاتا ہے تو وہ زیادہ نہیں سمجھ رہے بات کو، تو بہر یار ہم لوگ تو سب برباد ہیں، اس کا ہم کو مجاہدہ کرنا ہے، کوشش کرنا اور یہ عمل کرنا ہے۔ آئیے اس کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں رات میں ایک گھڑی ایسی آتی ہے، رات میں ایک گھڑی ایسی آتی ہے کہ اس میں کوئی مسلم بندہ اللہ تعالیٰ سے جو کچھ مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دے دیتا ہے، رات میں گھڑی ایسی آتی ہے اس میں ایک مسلمان بندہ جو کچھ اپنے رب سے مانگتا ہے اللہ اسے دے دیتا ہے، اور یہ گھڑی ہر رات میں آتی رہتی، یہ کوئی سال میں ایک دن مخصوص شب قدر وغیرہ نہیں، یا پھر ذی الحجہ کے پہلے 10 دن نہیں، یا پھر حرمت والے مہینوں میں نہیں، یہ ہر رات یہ مسئلہ ہوتا ہے، ہر رات یہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک گھڑی آتی ہے اور اس میں بندہ مسلمان کوئی چیز مانگے، ظاہر سی بات ہے میں یہ روایت رکھ رہا ہوں کہ انسان نماز پڑھے اور پھر مانگے تو کیا مبالغہ، نیکی کے ساتھ کوئی چیز مانگنا، نیکی کے ساتھ اعمال قبول کرنے کے اللہ سے دعا کرنا، نیکی کے ساتھ اللہ سے مغفرت کی طلب کرنا، اللہ قبول کرتا ہے، خوش، لیکن یہاں تو وہ بندہ یا وہ بندی بھی اللہ کی، جیسے کہ عورتیں سوال کرتی ہیں پاکیزگی کی حالت میں نہیں ہے، تو یہاں تو مانگنے کا لفظ یہ نہیں کہ نماز پڑھ کر مانگے، نماز پڑھ کے مانگنے والے کے لیے تو اور افضل ہوا، لیکن ویسے بھی مانگ سکتا ہے ایک بندہ، لیکن وہ گھڑی کب آتی ہے ہم نہیں جانتے، جو لوگ پریشان ہیں در در گھوم رہے ہیں مہینوں اور سالوں اپنی زندگیاں برباد کر رہے، راتوں میں جاگو نا،
اور منواؤ اپنے رب، کر لو اپنی دعائیں، کرا لو اپنی دعائیں قبول۔ اتنی باتیں آ رہی کہ رات میں ایک گھڑی ایسی آتی ہے جس گھڑی میں ایک مسلمان جو دعا کرتا ہے، جو مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر دیتا ہے، اور یہ گھڑی ہر رات آتی ہے۔ یہ گھڑی کوئی معاملہ خاص نہیں ہے، سارا سال ہوتا ہے۔ کہاں ڈھونڈ رہے ہیں؟ ادھر پریشان، کس سے مانگ رہے ہیں؟ ادھر ہے راستہ، یہ ہے راستہ کہ راتوں میں تہجد کا اہتمام کر دو، اور راتوں میں نماز کا اہتمام کر دو، اور سجدوں میں دعا اور استغفار اور کثرت سے دعائیں اور اللہ کی رضا اور تلاوت قرآن، نماز کی یہ بغیر نماز پڑھنے کی سمجھ رہا ہے؟ بہرحال ہم کو یہ تمام چیزیں کرنا ہے۔ تو رات میں اگر انسان جاگتا ہے اور تہجد کا اہتمام کرتا ہے تو زندگی میں دلوں کو زندگی ملتی ہے، وہ ارادے یا وہ عزم جو پست ہو چکے ہیں میں ایک نئی زندگی آتی ہے۔ آپ نے سب کچھ کر لیا دنیاوی اعتبار سے، آپ تھک گئے ہیں، اب رات میں کی عبادت کریے اپنے رب کو، دیکھیے وہ جو عزم سے اللہ پورے کرے، جو ارادے تھے آپ دنیا میں اعتبار سے تھک چکے ہیں، اب اس میں ایک نئی جان اللہ تعالیٰ، تو راتوں میں اپنے زندگی میں وہ عزم جو ختم ہو چکے، پستہ ہو چکے، اس میں نئی توانائی، نئی جوش و جان آتی ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل، اسی طرح ہم گناہوں سے رات میں انسان کو روکتا ہے، اسی طرح ہم دیکھتے ہیں یہ گناہ کا کفارہ بھی راتوں میں اٹھنا ہمارے گناہ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ مشقت کو دیکھتا ہے۔ اب آپ کہیں گے کیا میں تہجد بغیر رات میں سوئے کے پڑھ سکتا ہوں؟ ہاں پڑھ سکتے ہیں، مسئلہ نہیں، لیکن سو کر اٹھ کے آخری حصے میں اٹھ کر پڑھنا، چونکہ اس میں بڑی مشقت ہے، اس کا اجر ہے، ورنہ تہجد تو عشاء کے بعد بھی سونا ضروری ہے، لیکن اجر کے اعتبار سے سو کر نفس کو کاٹ کر پھر اٹھنا، پھر نماز پڑھ، سمجھ رہے آپ، اس کا اجر زیادہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیام اللیل کیا کرو، قیام اللیل کیا کرو، کیونکہ تم سے پچھلے صالحین کی یہی عادت تھی، پہلے جتنے صالحین گزرے، انبیاء اور انبیاء کے پیروکار، ان کے حواری، ان کے اصحاب، ان کے مددگار، ان پر ایمان لانے والے، ٹھیک ہے، ان کا طریقہ، صالحین کا یہ نیکوکاروں کا طریقہ عادت رہی ہے، اور یہی عمل فہم تھا، مطلب اس میں وہ بالکل اٹل تھے، یہ عمل بالکل برابر آمد کے ساتھ کرتے۔ ہم سے پچھلے لوگوں کی عادت تھی نیک لوگوں کی، اور ہمیں بھی اپنے سے پچھلوں کے نیک طریقے پر اور اچھی عادتوں پر چلنا ہے، اور پچھلی قوموں نے جو غلطیاں کی اس سے بچنا ہے، یاد رکھنا ہے نا۔ دعائیں بھی کرتے تو غیر المغضوب علیہم، ہم بولتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، اس راہ کی طرح جن پہ تیرا انعام ہوا، یہ انعام والے لوگوں کا طریقہ تھا رات میں اٹھنا، غیر المغضوب، اور وہ پچھلے لوگوں نے جس کو غضب اور مت ہمیں شمار کر، ولا الضالین، جو بھٹک گئے، دعائیں کرتے ہیں، تو پچھلے لوگوں کا طریقہ، نیک لوگوں کا جن پہ انعام ہوا وہ راتوں، یہ عاجز بندوں کا شیوا اور طریقہ اللہ کے نیک بندوں کا شیوا ہے کہ اٹھتے۔ جامع ترمذی کی بہر روایت تھی۔ اسی طرح جو ہے وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ ایک تابعی کو فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، ان کا قول دیکھ، قیام اللیل سے بدصورت کے چہرے پر اللہ تعالیٰ چمک دے دیتے گناہوں کی وجہ سے۔ وہ آدمی نہیں کہ اب آپ بولیں گے امریکن اور یورپین تو پورے گورے ہوتے ہیں، اب ان کو کیا بدصورت کو دیں گے؟ کانٹیکسٹ، انسان کی بدعمالیہ اس کے چہرے کو کالا کر دے، اس کی بدعمالیہ اس کو بیکار بے نور کر دے۔ یہ فرماتے ہیں، یہ تابعی ہے، وہ فرماتے ہیں وہب بن منبہ کہتے ہیں قیام اللیل سے بدصورت کے چہرے پر چمک آ جاتی ہے۔ بولتے ہیں نا، آپ کسی کے چہرے کو دیکھ کر ارے کیا چہرہ یار، یہ آدمی کا رنگ کچھ بھی ہو سکتا ہے، چہرے کو دیکھ کر آپ فریش ہو جاتے ہیں، آپ میں موٹیویشن جنریٹ ہوتا ہے، آپ خوش ہوتے ہیں کچھ لوگوں کے چہرے پر۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیام اللیل سے بدصورت چہرے پر چمک آ جاتی ہے، فرماتے ہیں اس کی بدولت ذلیل آدمی کو اللہ عزت نصیب کر دے۔ اب ظاہر سی بات ہے، جو رات کو اٹھ کے نماز پڑھ رہا تو فرائض کا اہتمام تو ہو ہی چکا ہوں گا نا اس کا، اللہ تعالیٰ اس کے ان اعمال، فرائض اور نفل میں اضافہ راتوں میں اٹھنے کی بدولت کیا کرتا ہے، اس کے لیے یہ کرتا ہے کہ ذلیل آدمی کو اللہ عزت دلا دیتا ہے۔ اور کئی لوگ جو اعمال کے اعتبار سے ذلیل تھے، گناہگار تھے، جب اللہ کے حضور میں جو توبہ کیا، سچی توبہ کی اور ایمان لائے، اور اس کے بعد جو نبی نے جس وقت میں موجود تھے اس نبی پر ایمان لا کے اس کے طریقے پر چلے اور اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی کوشش کی، تو وہ ایک دم ذلیل تھے اعمال کے اعتبار سے، اللہ نے عزت بخش دی۔ چور اور ڈاکو تھا، ایمان لے کر آیا، اللہ نے عزت بخش دی، سمجھ رہے ہیں؟ تو کوئی اللہ کا نیک بندہ بن گیا جس کے واقعہ، جس کی برائیاں مشہور تھی سماج میں، یہ ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ ذلیل کو عزت دے دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں روزے دار کی شہوانی قوتوں کو کمزور کر دیتا ہے، اور مومن کے لیے جنت سے پہلے راحت و آرام کی کوئی جگہ نہیں۔ روزہ رکھنے سے شہوانی قوتیں کم، اور رات کو جاگنے سے چہرے پر نور اور عزت، اتنی بڑی بات۔ اب جو واقعے میں فرائض پہ عمل کر رہا ہے وہ اپنے نور کو اور بڑھا لے، اپنی عزت کو۔ جو عمل نہیں کرتا ہے وہ فرائض عمل کر کے اس طرف بھاگنے کی کوشش کرے۔ یہ گریس مارکس کی بات ہو رہی ہے، نوافل کی بات، نوافل فرض کے بعد ہی اجر دیتے ہیں، کوئی سمجھیں گے اتنے فائدے تو میں فرض نہیں کر کے یہ کروں گا، یہ تو تب اجر دیں گے فرائض ہوں گے، یہ بات یاد، ٹھیک ہے۔ غیر یاد آئیے آگے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ان کا قول ہے، فرماتے ہیں جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے قیامت کا طویل قیام آسان، شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کا طویل قیام اس کے لیے آسان کر دے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو راتوں کی تاریکی میں سجدے اور
क़याम की हालत में अल्लाह के सामने हाजिर करे। क़यामत का क़याम बहुत लंबा, 50-50 हजार साल हिसाब किताब लोगों के होंगे नहीं। पसीने के आलम होंगे, लोग अपने गुनाहों के एतबार से डूबे हैं, टखने घुटने नाकों तक डूबे। मालूम ये हाल उस वक्त क़याम है लंबा। वो कह रहे हैं जो तवील क़याम से अपने आप को बचाना चाहता है आखिरत, उसे चाहिए कि रात की तारीकी में सजदे और क़याम की हालत में अल्लाह के सामने पेश करे अपने आप, और इसके दिल में क़यामत के दिन का डर और रहमत इलाही की, क़यामत का डर भी है लेकिन रहमत इलाही की उम्मीद भी है। खड़ा रहे, सजदे करे, इंशाअल्लाह वो क़याम उसके लिए आसान है इंशाअल्लाह। याद रखिए। तो बहरहाल इसके साथ साथ क़यामुल लैल की फजीलत मुस्नद अहमद की एक रिवायत में आती है, इतनी बेहतरीन प्यारी फजीलत है। याद रखिए एक के बाद एक हदीस में आपके सामने रखता हूँ। हदीस के अल्फाज सुन, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुम रात का क़याम जरूर, तुम रातों की नमाज़, तुम इशा के बाद से लेकर फजर से पहले तक कुछ न कुछ नमाज़ नाम तहज्जुद बोलो तुम पढ़ा करो, तुम रातों का क़याम जरूर किया करो, क्योंकि ये तुमसे पहले सुलह की आदत थी, तुमसे पहले के इनाम वाले लोगों की, नेक लोगों की आदत थी। तो पहला फायदा रात की नमाज, नेक लोगों के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। दूसरा फरमाते हैं आदत थी, और रात का क़याम अल्लाह से, रात का क़याम अल्लाह से। दूसरा फायदा। तीसरा फरमाते हैं गुनाहों से बचाता है, मतलब दिन में गुनाहों से बचने की सलाहियत पैदा होती है अगर क़याम करेंगे रात में। तो चौथा फायदा सुनिए, फरमाते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म, और बुराइयों को मिटा देता है। जो पिछला हो गया वो नाम अमाल बुरा क्लियर होता है, नया नाम अमाल में गुनाह एंट्री नहीं लेते हैं। गुनाहों से दिन में बचाता है, पिछले जो गुनाह हो गए उनको मिटाता है। पांचवा फायदा सुनिए गौर से, बुराइयों को मिटाता हो गया पांचवा फायदा, और जिस्मानी बीमारियों को दूर करता। कौन सा ऐसा इंसान है जो कहेगा मेरा नाम अमल तो नेकी से फुल? कौन सा ऐसा इंसान है जो कहेगा गुनाह मैं नहीं करता? कौन सा ऐसा इंसान है जो ये कहे कि जो पिछले गुनाह है वो मिटाना नहीं? कौन सा ऐसा इंसान है जो मैं सलफ सालेहीन के हमसे नेक लोगों के तरीके में नहीं चलना चाहता? ये नेक लोगों का तरीका था। ये करने से, रात का क़याम करने से अल्लाह ताला के हम करीब होते हैं। कौन सा इंसान अल्लाह के करीब नहीं? ये करने से हमारे दिन में गुनाह नहीं, इंशाअल्लाह तो अल्लाह गुनाह से बचाता है, पिछले गुनाहों को मिटाता है, और बीमारियों से पूरे इलाज, पूरे मसाइल का हल, पूरे प्रॉब्लम सॉल्यूशन रात में जागना है। रात में तो जागने से कोई डाउट नहीं। ये तरीका सुलह नेक लोग करते थे, क़याम, तिलावत कुरान, इस्तिग़फ़ार, ज़िक्र, दुआएं, नमाज लंबी लंबी, ठीक, ये सब करके हमको रातों को जागना है, अपने रज्जगे नहीं। याद रखिए ये बड़ी अहम बात है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है कुरान में फरमाता है और कहता है, अम्मन हुआ क़ानितुन आना अल-लैल साजिदन व क़ाइमन यहज़ुल आखिरता व यरजू रहमत रब्बिह कुल हल यस्तवी अल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। अल्लाह फरमाता है भला जो शख्स रातों के औकात सजदों और क़याम की हालत में गिरता हो, आखिरत से डरता हो और अपने रब की रहमत की उम्मीद रखता हो, भला जो शख्स, अल्लाह फरमाता है, रातों के औकात में सजदे करता हो और क़याम की हालत में जो है गुजारता हो, और आखिरत के डर और उसकी भलाई, जो शख्स रातों के औकात में सजदों और क़याम की हालत में गिरता हो, आखिरत से डरता हो और अपने रब की रहमत की उम्मीद रखता हो। आगे अल्लाह फरमाता है बताओ भला इल्म वाले और बेइल्म क्या बराबर हो सकते हैं? मतलब अल्लाह ताला ने रात में जो सजदे करता है, क़याम करता है, उसको कंपेयर कर कहा कि क्या वो लोग जो इल्म रखते हैं के बराबर हो सकते हैं? तो यहाँ देखिए खास तौर से अल्लाह फरमाता है रहमत की उम्मीद रखता हो, ठीक है, और वो सजदे और क़याम करता है, और खास तौर से लैल में, रात में। तो रात में जो क़याम करता है, रात में कुछ करता है, तो अल्लाह फरमा रहा है वो लोग जो आखिर से इल्म रखते हैं, तो क्या वो लोग जो इल्म रखते हैं और इल्म नहीं रखते क्या दोनों बराबर हो? तो हमें ये आदत डालना चाहिए रातों में क़याम की याद रखिए, और रातों में तवील लंबा क़याम करने की कोशिश करे, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करे, याद रखे रातों को कम आराम करने की कोशिश करे, और जो सेहत के वक्त खास तौर से अल्लाह ताला से मग़फ़िरत तलब करे। क्यों? इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह ज़ारियात सूरह नंबर 51 आयत नंबर 18 और इसी तरह सूरह आल इमरान में एक जगह फरमाया और कहा वबिल अस्हारी हुम यस्तग़फ़िरून, ये अस्सहर के वक्त में इस्तिग़फ़ार करें। क्या फरमाया अल्लाह ने? वबिल अस्हारी हुम यस्तग़फ़िरून, वो लोग सहर के वक्त इस्तिग़फ़ार करते हैं। आखिरी पहरे रात का और सबसे अफजल घड़ी है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त निचले आसमान से होता है और बंदा अल्लाह से होता है, और रोज आवाज लगाई देने वाला और कोई है मग़फ़िरत तलब करने वाला, तो जो है इस्तिग़फ़ार का वक्त है। याद रखिए तो हमें चाहिए हम कोशिश करें कि अल्लाह ताला से रातों में उठकर खूब जो है तौबा करे और खूब हम जो है इस्तिग़फ़ार करे। याद रखें, और याद रखें सलफ़ सालेहीन के कौल में से कौल है, अबू सुलेमान दारानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते और कहते हैं, ये तारीख़ दमिश्क में उनका ये कौल मिलता है, वो कहते हैं करने वालों को रातों के क़याम में लहू व लैब में मशगूल लोगों से भी ज्यादा लोग रातों को जाकर रब को राजी करने की कोशिश करते हैं ना, उन लोगों को जो लोग रातों में जाके लहू और लैब ऐश मस्ती कर रहे हैं, या जो है मनमानी कर रहे हैं, या अल्लाह की इबादत के खिलाफ काम करके रातें गुजार रहे हैं,
وہ کہہ رہے ہیں جو راتوں میں عبادت کرتا ہے نا اس آدمی کو جب اس کی لذت کا پتہ چل جاتا ہے، لذت لگ جاتی ہے، تو اس کو ان لوگوں سے زیادہ اس میں مزہ آنے لگتا ہے نا۔ لوگ چوراہوں میں بیٹھنا پسند کرتے رہتے ہیں، لیکن اس میں وہ کہتے ہیں اس سے زیادہ مزہ آنے لگتا ہے ان لوگوں کو جو راتوں میں جاگنے کے اللہ کی عبادت کے عادی ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں لذت ملتی ہے، اگر رات نہ ہوتی تو اس دنیا میں زندہ باقی رہنے کی چاہت نہ ہوگی۔ رات میں تو رب دنیا میں دن میں تو پریشان حال ہے لوگوں میں، رات میں اکیلا بندہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے۔ دیکھیے اسی طرح جو ہے ابن عمر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے، طبقات ابن سعد میں روایت میں قول ہے، وہ کہتے ہیں مجھے دنیا کی ان کے وفات کا وقت قریب آ گیا، موت کا وقت قریب آیا، تب وہ کہنے لگے اور فرمانے لگے مجھے دنیا کی کسی چیز کو چھوڑ جانے کا کوئی افسوس، مجھے دنیا کی کسی چیز کو چھوڑ کر جانے کا افسوس نہیں ہے۔ پھر فرماتے اور کہتے ہیں افسوس نہیں ہے، البتہ شب بیداریوں اور راتوں کی عبادت سے محروم ہو جانے کا افسوس ہے۔ وہ چھوڑ کے جانے کا کوئی افسوس نہیں، مال متاع جائیداد بیوی بچہ، صرف ایک چیز کا افسوس ہے جو اکیلے میں رات کی عبادت کرتا تھا۔ اللہ اتنی بڑی بات ہے، سلف صالحین کتنا راتوں کو جاگنے کے شغف تھا، عادت عادی ایک دم اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کیا تھا۔ یاد رکھیے بڑی اہم بات ہے، یاد رکھیے۔ اور راتوں میں کھڑے ہونا کوئی عام بات نہیں، راتوں میں کھڑے ہونا عام آدمی کے بس کی بات نہیں، راتوں میں ہونا یہ ہر کسی کی بس کی بات نہیں۔ ہاں ہر کس میں یہ تو ضرور ہے آدھی رات تک جا کر لہو لعب میں، شور و غل میں، فلموں میں اور تھیٹروں کے اندر اور سڑکوں پر نکڑوں میں چوراہوں میں دوستوں کے غول کی غول بنا کے گاڑیاں بھگانے میں، گاڑیاں چلانے میں، راتوں میں ہائی ویز سے بیٹھ کر پارٹیز کرنے میں تو ہو سکتا ہے، لیکن رات میں عبادت کرنا ہر آدمی کے بس کی۔ اللہ کے بہت کم بندے ہوتے ہیں جن کو اللہ رب العزت یہ نیک توفیق دیتا ہے کہ اللہ رب العزت کے رات میں عبادت کرتے ہیں۔ اور اس تعلق سے آئیے ایک مشہور قول آپ سنیے، یہ قول جو ہے قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے جو بہت مفسر ہے۔ آپ ابن کثیر پڑھیں گے تو قتادہ رحمۃ اللہ فرمایا، یہ وہ جو ہے مفسر ہے، ان کا قول ہے۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، یا ان کا قول ہے جو ہے، ان کے قول دیکھیے کیا ہے، وہ کہتے تھے منافق کبھی بھی اطاعت الہی کے لیے راتوں میں جاگیں۔ وہ کہا کرتے تھے منافق کبھی بھی اطاعت الہی کے لیے راتوں میں نہیں جاگ سکتے۔ تو منافق تو ویسے فرض بھی دکھانے کو کرتا ہے تو رات میں کیوں جاگیں گے؟ منافق کبھی بھی رات میں اطاعت الہی کے لیے جاگ جائے، یہ تو صرف سچا مومن ہی، اس لیے میں نے بھی کہا سچا مومن، کیونکہ رات میں فرض نماز کو تو لوگ دیکھ رہے ہیں تو منافق آ جاتے تھے، لیکن رات میں تھوڑی منافق نماز پڑھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں منافق کبھی بھی جو ہے اطاعت الہی کے لیے رات میں جاگ نہیں سکتا۔ یاد رکھیے بڑی بات ہے، یاد رکھیے بڑا بھاری قول ہے ہم جیسے لوگ۔ بہرحال آگے آئیے ہم دیکھتے ہیں اللہ رب العزت نے فرمایا کہا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم۔ اللہ فرماتا کہتا ہے ان کے پہلو بستر سے الگ رہتے ہیں، مطلب صحابہ کے تعلق سے یہ بات کہ وہ راتوں میں جاگتے ہیں، اپنے اللہ کے نیک بندوں کا تذکرہ کر رہا ہے کہ ان کے پہلو بستر سے الگ ہوتے ہیں، رات میں الگ رہتے ہیں، وہ جہنم کے خوف اور جنت کی لالچ میں اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں۔ کوئی نہیں جانتا کہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا سامان چھپا رکھا ہے جو انہیں ان کے اعمال کے بدلے میں دیا جائے گا۔ وہ لوگ جو راتوں کو اپنے پیٹ کو بستر سے الگ رکھتے ہیں، مطلب فرائض ادا کرنے کے علاوہ راتوں میں اٹھتے ہیں، اللہ فرما رہا ہے، اور اللہ سے خوف کرتے، جہنم سے اس سے پناہ مانگتے ہیں، جنت کی تعلق سے طلب کرتے، اللہ سے اس کی لالچ رکھتے ہیں، تو اللہ فرما رہا ہے اور اللہ کو پکارتے ہیں۔ کوئی نہیں جانتا اللہ نے ان جیسے لوگوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا سامان چھپا کر رکھا ہے، معلوم نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے نیک لوگوں کو رات میں جاگتے ہیں ان کے لیے خزانے جمع، ایسی نعمتیں جمع کر رکھی ہے جس کو دیکھ کر ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک محسوس، لیکن وہ کیا ہے اللہ کہہ رہا ہے یہ خود نہیں جانتے، لیکن یہ کر کے آؤ پالو محسوس۔ بہت بڑی بات ہے، ہمیں راتوں میں جا کر اللہ کی عبادت میں گزارنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ یوں تو بہت عیش مذاق انجوائمنٹ، ہاں کنٹری سائڈ پکنک اور رات میں لائی گھوم بھی بہت ہو گیا، لیکن یہ عادت یہ مشغلہ ہم کو بنانا ہے رکھیے اور اس کے فائدے اٹھانا۔ اسی طرح اللہ رب العزت جو ہے قرآن میں فرماتا سورہ دہر کی آیت نمبر 26 اور 27 میں فرماتا اور کہتا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا طَوِيلًا۔ اللہ فرماتا اور کہتا ہے، غور سے سنیے کیا ہے، اللہ فرماتا ہے اور رات کے وقت اس کے سامنے سجدے کر اور رات کا طویل عرصہ اس کی تسبیح کیا کر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسپیشل حکم ہے اور انبیاءوں کے لیے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رات کی نماز فرض تھی، یاد رکھیں ضروری ہوتی ہے، یاد رکھیں، اور آپ سے ہمیشہ پڑھتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا کہ نبی آپ رات میں سجدہ کرے، مطلب قیام کرے، نماز پڑھے اور رات کا طویل عرصہ اللہ کی تسبیحات بیان کرے۔ إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ اور اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے بے شک یہ مادی لوگ جو دنیا پرست لوگ ہیں
وہ جلدی ملنے والی دنیا چاہتے ہیں، جلد سے ملنے والی وہ چیز چاہتے ہیں. پھر لفظ عاجلہ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا طَوِيلًا، اور فرماتا ہے جلدی ملنے والی دنیا کو چاہتے ہیں اور اپنے پیچھے ایک بڑے بھاری دن قیامت کی ہولنا کیا چھوڑے اور بھلائے بیٹھے. یہ لوگ دنیا پرست لوگ دنیا چاہتے ہیں لیکن آخرت کو بھلا بیٹھے ہیں، اس کی عذاب کو، اس کی ہولناکیوں سے جو ہے یہ لوگ بالکل انجان ہیں. لیکن اے نبی آپ راتوں میں جگہ کیا کیجئے، سجدے کیا کیجئے، خوب ذکر کیا کیجئے اور ایک بڑا طویل عرصہ گزاریے. کبھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لمبی نمازیں قائم کرتے تھے، جیسے قیام ہوتا تھا ویسا اتنا لمبا رکوع ہوتا تھا، ویسا اتنا لمبا سجدہ ہوتا تھا، بہت آرام. یہ نماز کی کیفیت و تفصیلات دیکھنا ہے، وتر اور تہجد اور تراویح کی نماز کی تفصیلات میں نے پورا بیان کی. وتر کی نماز کا طریقہ پورے مسائل میں، وتر اور تہجد کی نماز کا طریقہ مثال سے بیان ہے. تو ہم دیکھتے ہیں سلف صالحین کا یہی طرز تھا اور وہ بہت زیادہ اس میں جو ہے عمل کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، اسی طرح ہم دیکھتے ہیں جو ہے بعض سلف صالحین رات کی نماز کے تعلق سے جو اقوال میں سے اقوال ملتا ہے وہ یہ ہے: وہ شخص سخت برے حساب سے نجات کی امید کیسے لگا سکتا ہے جبکہ وہ رات بھر سویا رہتا ہے اور پھر دن بھر لہو و لعب اور کھیل تماشے میں گزار دیتا ہے. وہ شخص اللہ سے آخرت میں مغفرت کی امید کیسے کر سکتا ہے جو راتوں کے اندر وہ جو ہے وہ فرماتے ہیں جو امید کیسے لگا سکتا ہے جو رات بھر سویا رہتا ہے اور دن میں لہو اور لعب فالتو کاموں میں لگا رہتا ہے، وہ کیسے سوچ سکتا ہے کہ وہ کیسا امید کر سکتا ہے. تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم خوب قیام اللیل کا اہتمام کریں اور اس کی جو کیفیت ہے ہم جو اپنے اندر اختیار کریں. اس کے کئی فائدے انسان کو ملے، دنیاوی اور اخروی فائدے تو یقیناً اسی کے لیے ہے. اور وہ لوگ جو سوتے پڑے ہیں یہاں رات کی نماز حضور فجر بھی نہیں پڑھتے، ایسے ایک شخص کا تذکرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوا جو فجر بھی نہیں پڑھا اور سوتا رہا. صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ ایسا شخص ہے جس کے کان میں شیطان نے پیشاب کیا ہے. جب انسان فجر نہیں پڑھتا تو شیطان کیا کرتا ہے؟ پہلے تو پھسلاتا ہے فجر اور جب نہیں پڑھتا ہے تو اس کے کان میں پیشاب کر کے چلا جاتا. سمجھ رہے ہیں؟ بہرحال ہمیں چاہیے کہ اہتمام کریں، اس کا اور خاص یاد رکھیں اہتمام کریں. آئیے ایک روایت سنتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں کیا فرمایا وہ بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں. روایت کو جب آپ سنیں گے تو ایسا لگتا ہے میرے آپ کے بارے میں بات ہے، بڑی افسوس کی بات ہے، جو بات بتائے گی بڑی اچھی بات ہے. آئیے ابو ہریرہ فرماتے ہوئے کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہر شخص سے بغض و ناراضگی رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر شخص سے نفرت اور ناراضگی رکھتا ہے. بغض سمجھتے ہیں دل میں کوئی بات کو، اللہ تعالیٰ ہر شخص سے بغض اور ناراضگی رکھتا ہے جو اکھڑ مزاج ہو، جو اکھڑ مزاج ہو، بازاروں میں شور و غل کرنے والا ہو. مطلب بازاروں میں تو اس کی چرچے ہوتے ہیں، شور و غل کرنے والا ہو. یہ فرماتے ہیں رات بھر مردوں کی طرح پڑے رہنے والا ہو، مطلب کوئی نماز نہیں، کوئی ذکر و اذکار نہیں، مردوں کی طرح پڑے رہنے والا ہو. دن کو گدھوں کی طرح کام کرنے والا ہو، مطلب فرائض ورائض سب گئے، بس گدھے کی طرح محنت اور مشقت کرتا ہو. ٹھیک ہے، کام اختیار کرنے والا ہو، دنیا کے معاملات میں تو بہت جاننے والا ہو اور آخرت کی زندگی سے بالکل غافل اور نادان ہو. تذکرہ جب میں پڑھا تو مجھے لگا اللہ مجھ پر رحم کرے، میرا ہی آپ کا تذکرہ اور رحمت. ایسا انسان ہے سوچ کی کہتے ہیں اللہ ایسے انسان سے بغض اور نفرت کرتا ہے جو انسان کیسا اکھڑ مزاج ہو، مزاج کو بدلو اپنے. دوسرا فرماتے ہیں وہ انسان جو بازاروں میں شور و غل کرتا ہو، مطلب بڑے چرچے ہو اس کے، راتوں کو بالکل مردے کے جیسا سوتا ہو، کوئی ذکر و اذکار، کوئی تلاوت، کوئی نماز نہیں پڑھتا ہو، دن گدھوں کی طرح محنت کرتا اور کام کرتا ہو، دنیا میں چتر اور چالاک ہر چیز کا علم ہو اور آخرت کا پورا غافل ہو. آج ہمیں دن بھر گدھوں کی طرح کام کرنا، رات بھر جانوروں کی جیسا سونا، پھر دن بھر وہی. دنیا میں تو ایسی چتر چالاکی کی کون سے برانڈ کا کون سا ڈیزائن، کون سا ماڈل، کون سے ماڈل کا کون سے ماڈل کی کون سے چیز کتنی کیسی کون سی تبدیلی کے ساتھ کون سے کمپنیوں کی سب پتہ ہے ہم کو. لیکن یہی بات قرآن حدیث آیتوں کے تعلق سے قرآن سمجھ میں سمجھتا بہت کم لوگ نہیں سمجھے. دیکھیے سب ہمیں ہماری ساری اللہ بغض اور نفرت کرتا ہے. ایسے اللہ تعالیٰ ایسے انسان سے بغض اور نفرت کرتا ہے. رکھیے جس کے اندر یہ صفتیں ہیں ہمیں چاہیے کہ راتوں کو اٹھنے والے بننے والے فرائض راتوں کو کچھ نہ کچھ ہی صحیح بہرحال عبادت کرنے کی کوشش کیا کریں. یاد رکھیے قیام اللیل کے تعلق سے آئیے کچھ اقوال رکھتا ہوں. ایک قول جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا ہے جو مشہور صحابی، کیا فرماتے آپ سنیں. قیام اللیل کے جب آپ سے فرمایا گیا، کسی نے کہا ہم جو ہے قیام اللیل نہیں کر پاتے، رات کی نمازیں نہیں پڑھ پاتے. ٹھیک ہے، وہ فرماتے اور کہتے ہیں تمہیں تمہارے گناہوں نے اس کے قابل سبحان فرماتے ہیں تمہیں تمہارے گناہوں نے اس کے قابل ہی نہیں چھوڑا کہ تم رات میں قیام کر سکتے. کیونکہ رات میں جب انسان قیام کرتا ہے تو اللہ سے گناہوں سے دور کرتا ہے
اور پچھلے گناہوں کو مٹاتا ہے. تو کہتے ہیں اگر تم رات میں قیام نہیں کر سکتے ہو تو تمہارے گناہوں نے تمہیں اس لائق نہیں چھوڑا کہ تم رات میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو, یا اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس لائق نہیں رکھا کہ اب تم اس کے سامنے رات میں. وہ تو ایسا وقت ہے کہ جو مانگا قبول ہو رہا ہے, مغفرت مل رہی ہے, گناہوں سے اللہ بچا رہا ہے, پچھلے گناہوں کو اللہ معاف کر رہا ہے, اپنی قربت دے رہا ہے, نیک لوگوں کے طریقوں پر چلا رہا ہے. تو کہہ رہے تمہارے گناہوں نے سمجھے. آئیے آگے ہم بڑھتے ہیں. ایک اور قول اسی طرح ملتا ہے, بڑا سخت ہے وہ بھی اپنے آپ میں. تو کسی سے کہا گیا ہے بھائی رات کی نماز کے تعلق سے, تو لوگوں نے کہا کہ ہم استطاعت نہیں رکھتے رات کی نماز کی, تو فرماتے ہیں, یا کسی سے کہا کہ قیام اللیل کی استطاعت نہیں پاتے, تو ایسا کوئی طریقہ بتائیے جس طریقے کو اختیار کرنے سے ہم قیام اللیل کرنے لگے. تو فرماتے ہیں دن کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں نہ گزارو تو رات کو اللہ تعالیٰ تمہیں خود کھڑا کر دے. عبداللہ بن مسعود کیا فرما رہے ہیں, تمہارے برائیوں نے گناہ نے تمہیں اس لائق نہیں چھوڑا کہ تم رات میں کر سکو. یہاں دوسرے قول میں ایک بات ہے کہ دن نافرمانیوں مت گزارو تو اللہ تعالیٰ تمہیں خود رات کر. آج ہم نے نا اپنے دن ایسے رکھے کہ رات میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو سکتے, راتیں ایسی رکھی ہم نے کہ دن میں اللہ کے سامنے کھڑے, راتیں ایسی کہ فجر غائب ہو جائے نا. تو بہرحال ہمیں بہت زیادہ اس چیز کی کوشش کرنا ہے کہ جتنا ہو سکے جیسی ہو سکے رات کے تھوڑی کیوں نہ صحیح پڑھنا, 2 رکعتی سے عشاء کی نماز کے علاوہ 2 رکعتی سے پڑھنے کی ہمیں انشاءاللہ کوشش کرنا یاد رکھیے. اور ایسی بیداری جب اپنے آپ میں لائیں گے بڑے فائدے ہوں گے. یاد رکھیے ابو داؤد کی روایت ہے, اور صرف ہم کو نہیں جاگنا, اپنے بیوی بچوں کو بھی جگانا. ابو داؤد کی روایت, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اللہ تعالیٰ ایسے آدمی پر رحم فرمائے جو رات کو اٹھا اور نماز پڑھی, اور اس نے اپنی اہلیہ بیوی کو بھی اٹھایا اور اس نے بھی نماز ادا کی, اور اگر اس نے اٹھنے سے پسو پیش, مطلب بیوی اٹھنے کو تیار نہیں, تو اس نے چہرے پر پانی کا چھینٹا مارا. اور اللہ تعالیٰ ایسی عورت پر رحم کرے جو رات کو بیدار ہوئی اور اس نے نماز پڑھی, پھر اس نے اپنے شوہر کو بیدار کیا, اگر وہ نہیں اٹھا تو پانی. یہ فجر کی پہلے کی بات ہے. اور ماں عائشہ فرماتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے رات میں اٹھاتے تہجد اور رات میں پانی وتر پڑھ لو. صحابہ رات کی نماز کے بعد وتر پڑھا کرتے, اور یہی سننا وتر رات کی آخری نماز فجر سے پہلے. یہ لوگ تہجد کا اہتمام کرتے ہیں. تہجد کیا وتر, اللہ کیا فرما رہے ہیں عائشہ اٹھو وتر پڑھ لو, کیونکہ تہجد بھی پڑھ. یہ لوگ اتنا زیادہ اہتمام کرتے تھے نماز کا. اللہ رحم کرے ایسے شوہر اور بیوی پر جو ایک دوسرے کو فرائض نہیں, فرائض تو فرض ہے, رات کی نماز کے لیے اٹھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ رحم کرے, اللہ کے دعا دے ایسے خاوند اور ایسے بھی کو اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم دعا دے رہے ہیں جو اٹھ کر یہ کرتے ہیں. اسی طرح جو ہے امام احمد نے جو اپنی کتاب زہد کے اندر ایک جو ہے قول نقل کیا, وہاں بھی منبر احمد فرماتے تھے شیطان پرخور مطلب بہت کھانے والا یا زیادہ کھانے والا, اور پرخواب زیادہ سونے والا سے زیادہ پیارا. اور وہ کیا فرما رہے ہیں کہ شیطان کو بہت زیادہ کھانے والا اور بہت زیادہ سونے والے سے زیادہ کوئی اور پسند. اور یہ جو سلف کے اقوال ہے نا, بہت حکمت ہوتی, بڑی دور اندیشی ہوتی ہے نا. زیادہ کھانا, زیادہ بیماریاں, زیادہ موٹاپا, کم قیام, زیادہ موٹاپا, بیٹھ کے نماز ہے نا, زیادہ موٹاپا, 100 پرابلمز. زیادہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہر کھانے والا ہی موٹا ہوتا ہے, جو بہت کھاتے لیکن کچھ لوگ کم کھاتے موٹے ہو جاتے ہیں. بیماریاں وغیرہ ایک الگ مسئلہ ہے, اگر بیماری وغیرہ نہیں ہے صحت کو مینٹین رکھیں. پرخور زیادہ کھانے والا اور پرخواب زیادہ سونے. زیادہ سونا سیم پرابلم, زیادہ سونا کھانے کا سسٹم بگڑا, زیادہ سونا جاب جاری, زیادہ سونا جاب پہ لیٹ, زیادہ سونا کام کا آدمی نہیں مانتے لوگ. ایسے آدمی بولے یار اڑ گیا تو اڑ گیا, نہیں اٹھا تو پھر کیا ہے, اڑ گیا تو پھر تو ایسا کام کرتا بولے کہ گدھا بھی پیچھے چھوڑ جاتا, بولے گدھے اتنا محنت کرتا, اٹھا تو نا ٹنگا تو گدھے کو پیچھے اٹھتا ہی. سونے والا پسند ہے, بڑی اہم ابتدا ہوتی ہے. ٹھیک ہے, بہرحال بڑا حکیمانہ قول ہے. شیطان کے 2 لوگ بڑے کہتے ہیں بہت کھانے والا اور بہت سوالا. یاد رکھیے ہمیں احتیاط کرنا چاہیے. اب قیام اللیل کا وقت کب ہوتا ہے؟ قیام اللیل کا وقت عشاء کے بعد سے لے کر فجر کے پہلے. تو آپ چاہے تو اس کو عشاء کے بعد پڑھیں, آدھی رات کے بعد پڑھیں, 1/3 رات باقی ہو تب پڑھیں, 1/5 رات باقی ہو یا 1/6 رات باقی ہو, 6th of night کا پارٹ باقی ہو, باقی 1/3 باقی ہو, ہاف باقی ہو, پڑھے. سب سے افضل, لیکن میں بتا دوں سب سے افضل ہے وہ سحر کا آخری وقت جو فجر سے پہلے, اس کو ہم سحر کا کہتے ہیں, یہ سب سے افضل ہے. یاد رکھیں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے آدھے حصے میں, عشاء کے بعد رات کے آدھے حصے, رات کے 1/3 میں, رات کے 1/5 میں, 1/6 میں, اور سحر سے پہلے تک نماز پڑھتے دیکھا گیا. اور صحیح مسلم کی روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخر وقت میں عمل یہ تھا, یا زیادہ آپ نے یہ کیا کہ آپ سحر کے وقت میں قیام کریں. تو ہمیں بھی کوشش کرنا چاہیے سحر کے وقت قیام کریں. یہ سب سے افضل ہے کہ اللہ کے رسول نے تو ایسے پوری رات کیا, پوری رات کیا. صحابہ نے روایت کیا عشاء کے بعد, نے روایت کیا آدھی رات, تہائی رات, 1/5, 1/6 نائٹ کا پارٹ رہ گیا, نے روایت کا آخری حصہ. لیکن زیادہ تر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخر وقت میں رات کا تیسرا حصہ آپ نے کیا. تو لہٰذا افضل ٹائم یہ ہے کہ آپ سو جائے عشاء کے بعد جلدی, پھر اس وقت اٹھ کر پڑھیں, یہ افضل ہے.
लेकिन इसके अलावा भी पढ़ा जा सकता है सारे ये औकात इसके अंदर। इसकी और तफसीलात देखना है तो तरावी की तरफ पढ़े, मैंने तफसीलात रखी। इसी तरह क़यामुल लैल सलफ़ सालेहीन पूरी रात, आधी रात, तिहाई रात, और इसी तरह जो है कुछ ना कुछ करते हैं। कम से कम कुछ ना हो तो 2 रकात तो जरूर सलफ़ सालेहीन रात में पढ़ा करते थे। हम भी कोशिश करें रात का एक बड़ा हिस्सा, आधी रात, निस्फ रात या छठा हिस्सा बहरहाल नमाज पढ़ने की हम जो है कोशिश किया करें, याद रखिए, और बकसरत इसको करें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कुछ ना हो मैंने कहा ना 2 रकात पढ़ ले, इसके ताल्लुक से अबू दाऊद की रिवायत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हुए कहते हैं जिसने अपनी अहलिया को जगाया और दोनों ने सिर्फ 2-2 रकातें पढ़ ली, वो अल्लाह ताला का बकसरत जिक्र करने वाले मर्द और औरतों में लिखे जाएंगे। तो कुछ ना हो सके मैंने कहा 2 रकात, तो अबू दाऊद की रिवायत है जिस मर्द ने औरत ने मतलब शौहर ने 2 रकात भी अगर पढ़ ली और मामूल बना लिया इसका, इंशाअल्लाह उनका तज़किरा बकसरत अल्लाह के जिक्र करने वालों में इंशाअल्लाह। कुछ नहीं तो कम से कम 2 रकात पढ़, पूरी रात भी पढ़ सकते, आधी रात एक की आइए 1/6 नाइट है 1/5 नाइट है, बट एटलीस्ट 2 रकात हम कोशिश करें कि फजर से पहले हम जरूर पढ़े। क़यामुल लैल के आदाब में से याद रखिए पहले 2 हल्की रकातें आप पढ़ें, फिर शौक और ज़ौक़ आपका बढ़े तो फिर 2 रकातें करके आप बढ़ाएं, 2 हल्की रकात पढ़ें, उसके बाद और शौक हो तो और तौफीक अल्लाह दे तो और 2-2 रकात करके आप इसको बढ़ा सकते हैं। हर 2 रकात के बाद आपको सलाम फेरना, याद रखिए, क़िरात और तिलावत कुरान करना है, क़याम रुकू और सुजूद की कोशिश करें एक जैसा लंबा करें, मतलब सेम ड्यूरेशन को, मतलब काफी लंबे लंबे करें। इसी तरह जो है पुरानी आयतों पे गौर करके उसको पढ़े। इसके अलावा अल्लाह से दुआएं करें, इस्तिग़फ़ार करें, और याद रखिए इतनी नमाजें पढ़े और इतने अमल करें जो आप पे मशक्कत ना हो। पता चला रात में जाग रहे दिन भर सो रहे हैं, ऐसा ना हो, आपकी मशक्कत ना हो, इतना अमल करने की बहरहाल कोशिश करें। इसी तरह रमजान जैसी अगर मिल जाए तो इसमें तो फिर ज्यादा से ज्यादा अमल की कोशिश करें। बुखारी की रिवायत है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितनी ताकत हो इतनी इबादत करो, अल्लाह ताला अजर देते हुए नहीं थकता लेकिन तुम थक जाओगे, अल्लाह ताला अजर देते हुए नहीं थकता लेकिन तुम थक जाओगे, तो उतना करो ज़ौक़ उसके अंदर अच्छा लगे। इसलिए मैंने कहा 2 रकात है, फिर बढ़ाओ 2, फिर बढ़ाओ 2, फिर बढ़ाओ 2 बढ़ा सकते हैं। उसके बाद आप वितर पढ़ो और उसके बाद आप फजर की नमाज पढ़ के मस्जिद जा सकते हैं नमाज के लिए। इसी तरह एक दूसरी रिवायत में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीधे चलो और लोगों को करीब करो और इन्हें बशारतें दो, और सुबह और शाम और अंधेरे की नमाज और दुआ के जरिए अल्लाह ताला से मदद लो। सुबह और शाम और अंधेरा मतलब रात में तहज्जुद के जरिए अल्लाह ताला से मदद मांगो। सुबह शाम अलग से नफल भी पढ़ सकते हैं या हो सकता है फर्ज मुराद हो, लेकिन रात में अंधेरे के अंदर नमाज पढ़ना चाहिए और अल्लाह ताला